بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان گوٹ فارمنگ میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بریڈر، بکری فارم کا بریڈر۔ بریڈر کا انحصار کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ اکثر یا تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یا اسے اہمیت نہیں دی جاتی کہ بریڈر فارم پہ بریڈر کیسا ہونا چاہیے۔ میرے ناقص علم کے مطابق بریڈر کا چناؤ بریڈنگ کا سب سے بڑا اور اہم نقطہ ہے۔ مختصراً یہ کہ بریڈر فارم بلکہ پورے علاقے کی بریڈ پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ 10 بکریوں کے غلط چناؤ سے ہرگز اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک غلط بریڈر کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ بریڈر آپ کے مستقبل کے فارم کی ترقی یا پسماندگی کا ضامن ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ اگر پورے ریوڑ کی قیمت کے برابر بھی اچھے بریڈر کی قیمت ہو اور یہ یقین ہو کہ وہ اپنی نسل میں سب سے اچھا ہے تو لے لینا چاہیے کہ وہ اپنی قیمت ایک بچے میں بھی پوری کر سکتا ہے اور آپ کے ریوڑ کی شکل مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ بریڈر کے انتخاب میں اپنی کم علمی کے باوجود چند ضروری باتیں مندرجہ ذیل عرض کرتا ہوں۔ بریڈر کا شجرہ نسب بہت ہی اعلیٰ ہو۔ بریڈر کے ماں اور باپ کا شجرہ بہت اعلیٰ ہو۔ اس ضمن میں پنجابی کی ایک کہاوت ہے، مادی نہیں سوندی دادی سوندی، یعنی اکثر بچے دادی کے خواص مستعار لیتے ہیں۔ اکثر فارمنگ کا مقصد دودھ کا حصول ہو تو اس کی نسل میں کم از کم نانی، دادی اور ماں سب بھرپور تبدیلی ہوں۔ اس کی نسل کے مذکورہ بالا مادائیں خوبصورت حیوانے کے ساتھ ساتھ حیوانے کی بیماریوں سے بھی پاک ہوں۔ بریڈر کی نسل میں کم از کم جڑواں بچے آتے ہوں اور وہ خود بھی کم از کم 2 اور بہتر ہے 3 یا 4 میں سے سب سے خوبصورت نظر آنے والا ہو۔ تبدیل نسل کے بریڈر کے شجرے میں زیادہ سے زیادہ مادہ اور گوشت والی نسلوں کے بریڈرز کے شجرے میں اوسطاً زیادہ نر آتے ہیں۔ بریڈرز اپنی نسل کے تمام خواص اور ظاہر میں بھرپور ہو، کسی بھی قسم کے جسمانی اعضاء سے پاک ہو۔ کوشش یہ کی جائے کہ پروان بریڈر یعنی جس کی نسل آ چکی ہو اور اپنے اجداد کے خواص اپنی نسل میں منتقل کرتا ہو، اس کے بچوں کا وزن اور حجم پیدائش کے وقت زیادہ نہ ہو جبکہ بڑھوتری بہت ہی اچھی ہو، جس سے حاملہ مادہ کو زچگی کے وقت بہت مشکل نہ ہو یا بچوں کے جسمانی حجم کی وجہ سے کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ بریڈر ان ساری خصوصیات کے بعد خود انتہائی خوبصورت اور رعبدار ہو۔ تبدیل نسل کے بریڈر کی زیر پشت یا پٹھا اور پچھلی ٹانگیں کھلی ہوں اور گردن پتلی لمبی ہو، اور گوشت والی نسلوں کا سینہ اور اگلی ٹانگیں نسبتاً زیادہ کھلی اور گردن موٹی ہونی چاہیے۔ مقامی موسم کی برداشت اور ان کے مطابق جسمانی خواص کا حامل ہو۔ یہ تمام خصوصیات اگر کسی بریڈر میں مل جائیں تو اس سے بڑی فارمر کے لیے کیا نعمت ہو سکتی ہے، مگر ایسے بریڈرز نصیب سے ملتے ہیں۔ اچھا بریڈر اگر ملے تو اسے مت کھوئیں۔ ذہن نشین رہے کہ اس کے باوجود اچھے برے یا کم زیادہ بچوں اور اس پر عمل پہ غالب اللہ کی قدرت ہی ہے۔ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے۔ اچھی بریڈنگ جہاں ہمارے لیے فائدہ مند ہے وہاں آنے والی نسلوں کے لیے ہماری طرف سے بہترین تحفہ ہوگا۔ اللہ ان کے لیے آخرت کی آسانیاں فرمائے جنہوں نے ہم تک یہ خوبصورت نسلیں پہنچائی ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کسی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہوں اور میرے لیے دعا فرمائیے گا۔ میں آپ سب کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا۔
ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔